ہمیشہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. زندگی کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں. زندگی کا سرکل جون سا ہے وہ کبھی پہیہ الٹا چلتا ہے, کبھی سیدھا چلتا ہے. لیکن ہم سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زندگی کو ہم اپنے متی کر لیں, اپنے مطابق چلائیں. بٹ زندگی ہم کو اپنے مطابق چلاتی ہے. یہ زندگی کے نشیب و فراز ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں. کبھی دھوپ ہوتی ہے, کبھی چھاؤں ہوتی ہے, کبھی اپس اینڈ ڈاؤن. یہ زندگی کے نشیب و فراز ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں, اور اس کو صبر سے اور تحمل سے برداشت کرنا جون سا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. اور جو اس کو صبر سے برداشت کرتا ہے زندگی میں, وہی کامیابیوں کا حقدار کہلاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شمائلہ اویس یوٹیوب چینل. سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں. ویلکم بیک ٹو شمائلہ اویس یوٹیوب چینل. اوکے جی, آج کا ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو ڈفرینٹ طریقے سے گزارتے ہیں. ہر ایک کا طریقہ جون سا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کی لائف میں زیادہ خوشحالی ہوتی ہے, کسی کی لائف میں کم خوشحالی ہوتی ہے. لیکن ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس لیول تک پہنچ سکیں جس لیول پہ دوسرا ہے, اور ہم کبھی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا برداشت ہی نہیں کرتے, یعنی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اب جو معاشی حالات اور میڈیا کی ترقی جون سی ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پاس وسیع ایک میدان ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ اتنی اونچائی تک پہنچ گیا ہے, حالانکہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے, حالانکہ اس کے پاس نالج بھی نہیں ہے, بٹ وہ اتنی ترقی پر کیسے پہنچ گیا. یہ زندگی کی سب سے بڑی ہماری مجھے آج کل لگتی ہے کہ بہت ہی ایک بہت عجیب سی حقیقت ہے جس کو ہم سب تسلیم ہمیں کرنا چاہیے, اور کرتے بھی ہیں. کہ اب جس طرح کا میڈیا ہے اس میڈیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم انگلینڈ کیوں نہیں جا رہے, ہمارے میں کون سی کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی جو دوسرے کے پاس ہیں. اس کو کون سے سراب کے پر لگے ہوئے ہیں. بٹ ہم اگر بیک سائڈ پہ پرانی یادوں کی طرف جائیں تو اس میں یہ نہیں تھا. لوگوں کے پاس اپروچ نہیں تھی اتنی چیزیں دیکھنے کی. کوئی باہر گیا ہوتا تھا تو اس کو یہ نہیں تھا پتہ ہوتا کہ باہر ہوتا کیا ہے, وہاں کی زندگی کیسی ہے. اب چونکہ اتنے زیادہ میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں وہ باہر کیا کر رہے ہیں. ہم واٹس ایپ آن کرتے ہیں, اس کی ساری جو سی ہے زندگی وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے, یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے. اور رہی صحیح کثر جن سے یہ میڈیا نے, یوٹیوب نے یا ٹک ٹاک نے, وہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں, آپ بھی یہاں پہ کوشش کریں تو آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا. اب ہو یہ کیا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اپ لیول پر آ جائیں, اپنے آپ کو اپ لیول پر لے کر آ جائیں. بٹ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے لیے بہت ساری جو محنت ہے وہ بھی درکار ہوتی ہے, اور محنت سے ہم کتراتے ہیں. ہم پاکستانیوں کا المیہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. ہم اس کی بیک پہ نہیں دیکھتے, صرف ہم سامنے دیکھتے ہیں. یعنی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو اونچائی پر پہنچا ہے اس نے زندگی کی کتنی خوشیاں جون سی ہیں وہ قربان کی ہیں, وہ کن قربانیوں تک, کن چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر اس منزل تک پہنچا ہے. اس کی منزل یہ آسان نہیں تھی, بٹ ہم اس منزل تک پہنچنے کے لیے صرف خوشیاں چاہتے ہیں. اور خوشیاں پلیٹ پہ تو رکھ کے نہیں ملتی ہیں, خوشیوں کو بہت مشکل سے حاصل کیا جاتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف پیسے کو خوشی مانتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا گھر, گاڑیاں اور یہ ساری دولت جو ان سی جب اکٹھی ہوگی تو ہمارے پاس خوشیاں آ جائیں گی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب دولت آتی ہے تو ہاتھ سے زندگی چلی جاتی ہے. کبھی یہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم کتنے خود غرض ہیں. ہم بہت ساری خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتے چلے جاتے ہیں, اور اس میں دوسروں کی خوشیاں بھی ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. زندگی کا سرکل جو سا ہے وہ اچھے طریقے سے گزارنے کا
مناسب طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک لیول میں رکھیں. ہم ہر چیز حاصل نہیں کر سکتے، ہم ہر خوشی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے، مانا کہ اس نصیب کو بدلا بھی جا سکتا ہے، وہ ہمیں ملے گا. ہم ہر چیز کو اپنے متی نہیں کر سکتے، ہر خوشی کو اپنے زیر نہیں کر سکتے. کیا ہم زندگی خرید سکتے ہیں پیسے کے ذریعے؟ نہیں. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرنا جون سا ہے وہ بہت ضروری ہے. ہماری آنے والی نسل جون سی ہے وہ اس حقیقت کو جانتی نہیں ہے. اور اگر ہم دوسرے جو غیر مذہب لوگ ہیں وہ اس حقیقت سے حالانکہ بہت زیادہ باخبر ہیں. کیوں ہمارے اندر ایک کشمکش کا دور جون سا ہے، وہ ایک کشمکش پھیلی ہوئی ہے. ہر کوئی بے چینی کا شکار ہے، ہر کوئی بے سکونی کا شکار ہے، اس لیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. سچ بولنا بہت ضروری ہے. اسلام کی پیروی، جو قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں، ان پر چلنا بہت ضروری ہے. ہم ان سے بہت زیادہ باہر نکل رہے ہیں. میری یہ ساری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آسان کیسے بنائیں. ہم اپنی زندگیوں کو آسان ایسے بنا سکتے ہیں کہ ہم محنت کریں، بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ بیٹا آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. محنت وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مزدوری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، پڑھائی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے سب کا ذہن ایک جیسا نہیں بنایا. ہر کوئی جون سا ہے وہ محنت نہیں کر سکتا، ہر کوئی مزدوری نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ ہر کام جون سا ہے وہ بچے کو سکھایا جائے. ہم لوگوں امیر طبقہ جون سا ہے وہ امیر، میں بہت زیادہ اپ لیول کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے ارد گرد معاشرے کی بات کر رہی ہوں. یہ جو طبقہ ہے اس میں یہ بچوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھائیں. بچوں کو یہ نہیں ہم کہتے کہ بیٹا پلیٹ اٹھ کے اپنے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے وہ اٹھا کے برتن کچن میں رکھ دیں. نہ ہم لڑکوں کو سکھاتے ہیں نہ لڑکیوں کو. ہم نے صرف ایک ملازمہ رکھی ہوئی ہے، اس سے کام کروانا ہمارا جون سا ہم سمجھتے ہیں یہ حق ہے ہمارا، اس سے کام کروایا جائے. اگر آپ نے میڈ رکھی ہوئی ہے تو اس سے وہ کام کروا لیے جا سکتے ہیں جو بہت مشکل ہیں، جو آپ کی لائف بہت بیزی ہے تو وہ اس سے کروائے جائیں. بچوں سے جتنے بھی انسان امیر ہو جائے ان بچوں کو سکھائیں کہ زندگی کے یہ جن سے ہیں یہ ہنر ہیں جو بچوں کو یہ کام ہے جو سیکھنے چاہیے. جیسے بچوں کو آپ نے یہ سکھانا چاہیے کہ وہ کھانا کھایا تو اپنے برتن اٹھا کے کچن میں رکھ دیں. اور کھانا کیسے کھانا ہے، بچوں نے اگر ان کی کوئی بٹن ٹوٹ گیا ہے تو میرا خیال ہے 6 اور 7 ایئر کا بچہ اس کو یہ سکھانا چاہیے کہ بٹن کیسے لگانا ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں. آپ نے بہت سارے کام، یعنی اگر کوئی مہمان آیا ہے تو آپ نے اس کو پانی کیسے سرو کرنا ہے، پانی کیسے پلانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان سے ہیں وہ بچوں کو سکھائیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے کام جیسے جو بھی پریکٹیکلی ہم کام ساتھ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اس سے بچوں میں محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ جن سے وہ کسی دوسرے کے بچے کو، یعنی جو اپنے سے تھوڑا سا جو لوگ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہیں اس کو کمتر نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اس کے ساتھ مل کے کام کرنا اچھا سمجھے گا. اور یہ جو معاشرہ باہر ہمیں سکھا رہا ہے وہی چیزیں ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھا سکتے، سکھانی چاہیے. ہمیں اپنی بہتری جو سی اپنے گھر سے لانی ہوگی اور یہ بہتری ہم محنت سے لا سکتے ہیں. اور جب ہم میں نے دیکھا ہے فیملیز کو کہ جو باہر جاتی ہیں وہی رولز کو فالو کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ فالو کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم نے ایک گھر میں دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، دوسرا گھر بھی یہی اپناتا ہے. وہ ہر ایک کمتر جو معاشی طور پہ جن کی معاشی طور پہ انکم اتنی نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے جن سے وہ کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. نہیں،
وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حق دیا ہے کہ وہ بھی اچھی زندگی گزارے۔ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو میرا خیال ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز جو ان سے ہیں وہ سب کے سیم ہو جائیں گے۔ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اسلام کو فالو کریں گے تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر زندگی گزارے گا۔ بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، اس سے خود جھوٹ نہیں بولیں۔ اگر خود جھوٹ بولیں گے تو بچہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا۔ اگر بچے سے تھوڑی سی مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں تو پلیز کائنڈلی اس چیز کو آپ لوگ مثلا کہ بچے کو مارے نہیں، آپ بچے کو بعد میں کسی سٹوری کے ذریعے اس کو احساس دلائیں کہ نیکسٹ ٹائم بیٹا ایسی غلطی نہ ہو، اس کو مارا نہ جائے، ڈانٹا نہ جائے، بلکہ اگنور کر دیں۔ فوری طور پہ آپ اگنور کریں تو بچے کو یوں محسوس ہوگا کہ واقعی اس نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا، اور گناہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم اس کو چیز کو بہت زیادہ سر پہ سوار کرتے ہیں، اس کو کسی سٹوری کے ذریعے، اسلامک سٹوری کے ذریعے یا ویسے مورل سٹوری کے ذریعے اس کو سمجھائیں، بچہ سمجھ جاتا ہے۔ آج کی میری جو ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کو کمتر نہ سمجھیں، خود غرض نہ بنیں۔ خود غرضی جو سی ہے وہ بہت بری چیز ہے، اور اگر ہمارا معاشرہ اس چیز کا شکار ہو رہا ہے تو یقین کریں معاشرہ اس طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا میں بہت سے لوگوں کو اپنے وجود کی نیلامی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچانے کے لیے، اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جی میرے ساس سسر عمرہ کر کے آئے تھے تو ہم ان کو لینے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد کی جو حالات وہ یہ ہیں کہ میں اس دن کے بعد ویڈیو نہیں بنا سکی، تو یہ لیٹ ہو گیا۔ ہم لوگ ان کو ریسیو کیا، اور کچھ زندگی کے وہی اپس اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں تو کچھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، بہت خوبصورت ہے اگر اچھی طریقے سے گزاری جائے۔ اگر ہم اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، اگر ہم ہر چیز کو اپنے متی لانے کی کوشش کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک بچہ لائق نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے لائق بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اوکے جی، آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور پلیز اس کو شیئر کریے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اور جی، اب ہم گاڑی پہ سامان لوڈ کر رہے تھے اور گھر جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم کہاں گئے؟ اس کے بعد ہم ایک بس کہیں بہت ارجنٹلی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، وہاں پہ ہمیں جانا پڑا۔ تو بس وہی بات ہے کہ کوئی دنیا میں آتا ہے اور کوئی جاتا ہے، تو یہ زندگی کا سب کچھ سرکل جو ان سے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔